بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. ہم اس وقت موجود ہیں ہارورڈ یونیورسٹی بوسٹن میں, اور یونیورسٹی کے اندر ایک بہت اہم کانفرنس ہونے والی ہے جس میں ہم یہاں پر آئے ہیں. یہ کانفرنس پاکستان کانفرنس ہے, اور پچھلے 2 برسوں سے یہ کانفرنس یہاں پہ ہو رہی ہے, جس میں پاکستان بھر کے جو اہم لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں, اور اسی طرح سے جو امریکہ کے اندر اہم لوگ ہیں جو پالیسی سے متعلق ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں. تو پاکستان کی یہ جو کانفرنس ہے یہ اس لیے بہت اہم ہو گئی ہے کہ گزشتہ یعنی جو ہفتے کو ٹاکس ہوئے اسلام آباد کے اندر, اور ہفتے اور اتوار کے بیچ جو ایک سٹیٹمنٹ آیا جے ڈی وینس کی جانب سے کہ 21 گھنٹے بات چیت ہوئی اور اس کے بعد یہ بات چیت جو ہے بے نتیجہ ہوئی ہے, اس کے اوپر بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹس بھی آئے ہیں اس کے حوالے سے, اور سوال صرف یہ ہے کہ اس پورے دور میں جو دورانیے میں جو کہ ٹاکس ہوئے ان ٹاکس کی اہمیت کیا تھی, پاکستان جو ہے اس نے کتنا بڑا ایک اس کی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ جو ٹاکس تھی اپنے یعنی اسلام آباد کے اندر یہ منعقد ہو گئے. تو اس معاملے کے اوپر ایک تو ان ٹاکس کا ہونا, اور پھر ان ٹاکس کے بعد کیا واقعی جے ڈی وینس جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے نتیجہ ہے, یہ بے نتیجہ ہیں, یا پھر ابھی مزید اس کے اوپر بات چیت ہوگی, اور کیا وینیو اسلام آباد ہوگا یا کہیں اور بھی یہ اس کے بعد جو سیکنڈ اور تھرڈ راؤنڈز ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ابھی تو ٹیبل کے اوپر جو جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے, انہوں نے کہا ہم نے اپنی کچھ تجاویز جو ہیں وہ پاکستان ایران کے حوالے جو ہے وہ کر دی ہیں. اسی طرح سے ایران کی بھی کچھ تجاویز ہیں جو کہ ان کے حوالے ہو گئی ہیں, کچھ پہ میوچل بات چیت ہوئی ہے, کچھ کے اوپر جو ہے وہ اب آگے بڑھنا ہے, اس میں اسٹیٹ آف ہارمز ہو یا اس کے اندر جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ہو. کہاں تک بات جا سکتی ہے, کہاں تک بات ہوئی ہے, کیا امکانات ہیں, یہ جو امن ہے جس میں ایک وقفہ آیا ہے یہ کیا دیر پا امن بن سکتا ہے یا نہیں, پاکستان کا کیا کردار ہوگا, اور پاکستان اس کو اس کامیابی کو جو کہ اس کو حاصل ہوئی ہے اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرے گا اپنی کامیابیوں میں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ ہمارے بہت معزز مہمان ہوں گے جس میں کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ ہوں گی, مائیکل کوگل مین ہوں گے, ہمارے ساتھ پروفیسر حسن عباس صاحب ہوں گے, ہمارے ساتھ اس کانفرنس کے ہی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہوں گے. تو آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھیے اور ہم اپنی گفتگو کا یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان کی سابق وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ بھی رہی ہیں, ایک بہت بڑا نام جن سے بہت لوگ بہت متاثر ہیں, اس کانفرنس کا بھی حصہ ہیں وہ, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور خاص کر کے جو حالیہ مذاکرات ہوئے ہیں ان کے بارے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنا ربانی کھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہنا, یہ جو ٹاکس ہوئے اسلام آباد کے اندر, اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک آؤٹ کم تو نکلا ہے جس میں جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ بے نتیجہ رہے یہ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی بے نتیجہ رہے ہیں یا کسی لیول کے اوپر کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور یہ پھر اب مزید کنٹینیو رہ سکتی ہے؟ دیکھیں آسما, آئی واز بٹ سرپرائزڈ اف ناٹ شاکڈ کہ لوگ ایک چیزیں جو کہ 50 سال کا ایک آن گوئنگ ڈیپ کمپلیکس کمپلیکیٹڈ, مطلب انڈر اسٹیٹمنٹ ہے, یہ سارے ورڈز کم لگتے ہیں. دا اسکیل آف دا پرابلم, دا روٹ, ہاؤ ڈیپ روٹیڈ, مطلب کمپلیٹ ڈسٹرسٹ اینڈ ایٹسیٹرا کے درمیان جب 2 ملک ایک جگہ بیٹھے ہیں تو 21 گھنٹے میں جواب مل جائے گا. آئی تھاٹ اٹ واز اے بٹ نائیو ٹو ایکسپیکٹ دیٹ. اب جے سی پی او اے کو دیکھیں, 2015 میں وہ نیگوشیٹ ہوا تھا, 2013 سے اس کی نیگوشیشن شروع ہوئی تھی. میں کیتھی ایشٹن جو کہ ای یو کی اسپیشل ہائی ریپرزینٹیو, مطلب یورپین یونین کی جو فارن منسٹر تھی جس میں انہوں نے ایک بہت کلیدی رول ادا کیا, وہ میری اچھی جاننے والی تھی, وہ میرے ساتھ فارن منسٹر تھی. اینڈ آئی ریممبر ان کے ساتھ میری لانگ ٹاکس اس والی بات پہ جب وہ بتاتی ہیں کہ کتنے گھنٹے کتنے مختلف لیولز پہ جو ایک فلور سیٹ کرنی تھی ایران کے ساتھ ریلیشن شپ پہ, اس پہ لگے ٹو ریچ دا اگریمنٹ آف دا جے سی پی او اے وچ واز اونلی گاٹ ٹو ڈو ود ون کوسچن آف دا نیوکلیئر انریچمنٹ, رائٹ. یہاں پہ اگر آپ مینیو دیکھیں تو اس میں اسٹریٹ آف ہارموز, نیو پلیئر ان ٹاؤن, واز ناٹ اے پلیئر بفور دس وار, رائٹ. دین چلیں ریجیم چینج تو ختم ہوگی نا پلینگ, بیکاز وہ اس پہ انہوں نے گیو اپ کر دیا ان سب ویز.
ओके देन मिजल्स, उनका क्या ट्रिजेक्ट्री, आगे क्या होगा एक्सेट्रा, कितना कर सकेंगे कितना नहीं कर सकेंगे. Then the Groups, whole जितने question of houses, uranium yeah. enrichment, then the whole question of how this relationship will be, preserved. और फिर spoilers. लेबनान का इशू बहुत बड़ा इशू है, मे बी फ्रंट पे है, मे बी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जितना है. ओके सो और ये तो नए न्यू कहते हैं न्यूबीज हैं, ये तो थिंग्स प्रीसीडिंग ये वाली जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर ये इश्यूज भी नहीं थे. सो बंदा ये सवाल पूछता है कि आपके एंट्री गोल्स तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, अब आपने तो नए चैलेंजेस सर पे ले लिए, राइट. और अगर हम में से कोई भी समझे कि ये तो जवाद ज़रीफ ने अपना ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जेडी वैंस साहब की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की जो स्टेटमेंट थी कि ये नेगोशिएशन इसलिए फेल हुई हैं क्योंकि हमारी टर्म से ईरान ने एग्री किया. तो देखिए नेगोशिएशंस तो आपकी टर्म होती है, उनकी टर्म होती है, और उसमें नेगोशिएटेड सोल्यूशन होता है, वो बीच में होगा. वो ना यूएस की टर्म्स में एग्री होगा, ना वो ईरान की टर्म्स में होगा, वो एक बीच का सोल्यूशन, एक बीच की जिसमें रेड लाइन, सॉफ्ट लाइंस, ब्लू लाइंस, व्हाटएवर यू मे कॉल देम, राइट. एंड दिस विल बी अ लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड प्रोसेस. लेकिन इसमें जो चीज़ चाहिए होगी इन ऑर्डर टू कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होएगा, उसको देखने के लिए क्या चाहिए, क्या दोनों में विल है, क्या दोनों में इंसेंटिव है, दोनों पार्टीज में, सो और इंटेंट है, और क्या वो इसको देर पर ट्रस्ट की तरफ ले जाने की पेशेंस रखते हैं, या ये इसमें अगर हम यहीं पे रह गए हेडलाइन स्टेटमेंट्स में कि इफ़ यू डोंट डू दिस वी विल डू दैट, एंड ईरान कहता रहेगा जी हम ये भी, तो नथिंग इज़ लाइकली टू कम आउट ऑफ इट. सो वी आर एट अ क्रूशल जंक्चर, क्योंकि ये जंग इसको अगर आप कहें या स्ट्राइक्स इसको कहें, जो भी आप इसको नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल करें, इसका एक बहुत बड़ा असमा हमारे जैसे तमाम दुनिया के मुल्कों के लिए, बिकॉज ये तमाम नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बरक्स बिल्कुल हुआ. ठीक है, इसमें कोई सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल नहीं है, इसमें कोई कोalition ऑफ सपोर्ट भी नहीं गई. इराक वॉर भी सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बगैर थी, पर एक ब्रॉड कोalition ऑफ सपोर्ट ऑफ द इंटायर वेस्टर्न ममालिक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑलमोस्ट. इस वक्त आप देखें कि यूके कह रहा है कि जी हम इतना करेंगे इतना नहीं करेंगे. साउथ कोरिया इसराइल के बारे में पहली बार कह रहा है, ओपनली कह रहा है. कार्नी की स्पीच हम सब ने सुन ली. फ्रांस वेरी डिफरेंट, इटली वेरी डिफरेंट, स्पेन मैसिवली कह रहा है कि सब कुछ हो रहेगा. सो ये दुनिया का एक it's not like anything we have witnessed before. I think post 1945 the fracture of Western Hemisphere's views on a certain matter have never been more. So it's a war on Strait of Hormuz right now. I wouldn't say that. I wouldn't say that. No, I wouldn't say that. अच्छा, अगर कोई जो भी जीतेगा ये उसके हक में वॉर जाएगी, यानी जीतने का मतलब ये कि जो भी मैनेज करने की पोजीशन में होगा इसको. नहीं, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उससे. देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो एक चीज़ थी जो कि मैं ब्रिजेंस्की, जो कि नेशनल बहुत सेलिब्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे यूएस के, उन्होंने 12 साल पहले एक स्टेटमेंट में जब उनसे पूछा गया कि क्या होगा अगर ईरान के ऊपर कोई भी प्रेसिडेंट 12 साल पहले अटैक करता है, तो उन्होंने कहा कि हम उनको हार्म तो कर सकते हैं, वो हमें ओब्लिटरेट नहीं कर सकते, लेकिन वो इतना इकोनॉमिक पेन दे सकते हैं पूरे खित्ते को, और जो गल्फ को आपने एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला दी हुई है वो आपने चीर कर दी. अब किसी को नहीं पता उसकी सिक्योरिटी कहाँ से आ रही है, किसी को जो एक कंसिडर्ड रियलिटीज थी ना जिनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ट्रूथ्स ऑफ लाइफ लेते हैं. द गल्फ कंट्रीज टुक इट टू बी ट्रूथ्स ऑफ लाइफ कि उनकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला यूएसए है, कि उनको नेविगेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उनको कभी कोई नहीं रोक सकेगा. ईरान ने ये कब किया, जब आपने हर कोड ऑफ नॉर्मलसी, डिकोरम, इंटरनेशनल लॉ के बावजूद एक अटैक किए. व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग फेयर, तो आप दूसरे से नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कहेगा कि नहीं मैं तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक रहूँगा. और फिर सवालात ये भी हैं कि क्या कि वो टेरिटोरियल वाटर में नहीं आता ओमान और ईरान के. सो ये राइट ऑफ नेविगेशन, उन क्लॉज को तो वैसे भी यूएस ने भी नहीं किया हुआ, आई थिंक ईरान ने भी नहीं किया हुआ. सो वो तो बाइंडिंग तब होती हैं जब आपके मुल्क ने उसको सिग्नेटरी हो. अगर आपका मुल्क सिग्नेटरी नहीं है तो ना यूएस पे बाइंडिंग है ना ईरान पे बाइंडिंग है. पाकिस्तान का जो रोल है उसको तो अब पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, या जो भी है या इसके दौरान, तो पाकिस्तान आपको कहाँ लगता है खड़ा हुआ कि वो क्या उसका किरदार? देखिए आप कहते हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है, मैं कहती हूँ चेंज हो चुका है. वी आर लिविंग इन अ डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड, और जिसको अगर हम मोमेंट ऑफ डीसिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पोस्ट 1945 कहेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा. इट्स अ chaotic वर्ल्ड ऑर्डर. ठीक है, सो इट्स रिमार्केबल. सो जिसको भी जिस तरह भी आप कहें.
وہ تو ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہر ملک نے اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے اور کہاں پہ کھڑا ہونا ہے. آئی ایم ویری ویری پراؤڈ ٹوڈے that as a culmination of Pakistan's long-term policy choices, Yes. foreign policy choices, and Pakistan's, in some way, Pakistan की ढिठाई to remain on the side of multilateralism. Pakistan के Foreign Office की ढिठाई and on the right side of international law always. आप international spaces में, General Assembly में, Security Council में पाकिस्तान का voting pattern अगर देखें, unlike a not so friendly neighbor India, जिसने इसराइल को पूरी सपोर्ट दी, पाकिस्तान हमेशा राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ में रहा. उसने ये नहीं देखा मेरा दोस्त गलत करे, मेरा उसने कहा प्रिंसिपल्स पे. बिकॉज पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो अक्लमंद मुल्क हो और मिडिल पावर भी मैं नहीं कहूँगी, मिडिल सॉर्ट ऑफ साइज्ड कंट्री हो, उसको उसकी प्रोटेक्शन इंटरनेशनल लॉ से होती है. जो भी, बेशक वो न्यूक्लियर पावर भी हो, उसकी प्रोटेक्शन इंटरनेशनल लॉ से होती है. सो पाकिस्तान वाज वेरी स्मार्ट इन कंसिस्टेंटली बीइंग, एंड आई थिंक दिस मोमेंट इन हिस्ट्री दैट पाकिस्तान वाज एबल टू save the world, so to speak, okay, came because of that, and because of exceptionally good management by the people in play. जितने भी लोग पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट कर रहे थे उस वक्त, जो दरवाजे खुले गए वो पाकिस्तान के काम आए. ठीक है. अब पाकिस्तान का वो मोमेंट, क्या वो पास हो गया? नहीं. पाकिस्तान की इस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान का रोल एज ए नेगोशिएटर, एज अ पीसफुल desirer of to be a resolver of disputes, right? And to distinctively carve out its space within the community of nations, to be a peace negotiator rather than a warring tribe. True. Okay? वो हम नहीं बने कि जी आप बहुत पावरफुल हैं, इजराइल या यूएस, तो हम आपको कहेंगे ये हमें भी प्रोटेक्शन देते हैं. हम वो नहीं बने, और उसकी हमारी इज्जत हुई. हम वो भी नहीं बने कि हम स्ट्रेटेजिक टाइज अपने चाइना के साथ छोड़ देते हैं आपकी खातिर. हम ये भी नहीं बने कि किसी और की खातिर यूएस को हम गाली गलोचते हैं, और जो पिछली एक एडमिनिस्ट्रेशन ने किया. एंड हम ये भी नहीं बने कि गल्फ कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात छोड़ दें एक नेबर की के खातिर. हम ये भी नहीं बने कि गल्फ कंट्रीज़ के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसकी खातिर अपने नेबर को अटैक कर दें. सो ये सारा फाइन बैलेंसिंग एक्ट जो पाकिस्तान ने दहाइयों से किया, उससे पाकिस्तान वॉज इन अ वेरी पिक्यूलियर स्पेशल प्लेस, विच केम, एंड देन the optimism that this administration shows. I think Pakistan ने जो optimism show किया और consistency show की in some ways to pursue that path, कि जब सारे everybody had given up on it, और इसीलिए आप देख रहे हैं अब कि इसको पाकिस्तान किस तरह इस्तेमाल करेगा is a very big question to me. वही और यही क्वेश्चन है जो मैं पूछने लगी हूँ कि कैसे तो अगर इससे हम ये कहें, खास करके फाइनेंशियली. नहीं देखिए, ये मैं इस आपको डिसएग्री करूँगी. आसमा, पाकिस्तान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का हल पाकिस्तान के अंदर है, बाहर नहीं है. हम मेजर रेसिपिएंट ऑफ एड रहे हैं, ऑफ लार्जेस्ट रहे हैं. हमें अपना इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम फॉर द पाकिस्तानी जिस दिन ठीक करेंगे तो वो सऊदी के लिए भी ठीक हो जाएगा, अमेरिकन के लिए भी ठीक हो जाएगा, ईयू के लिए भी ठीक होगा. आपको को बैक बोरो स्टील नहीं करना पड़ेगा. आप आज $5 बिलियन सिक्योर कर लेंगे, $15 बिलियन, आपकी तकदीर नहीं बदलेगी. आपकी तकदीर उस वक्त बदलेगी जब आप बहुत इंटेंस काम जो कि चाइना ने किया अपनी इकोसिस्टम, अपने बिजनेसेस के लिए, अपने स्मॉल से स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने किसान के लिए स्ट्रीमलाइन कर दें, कि वो उसके लिए उसके ऊपर 4 एजेंसीज. अभी तो हमारा रुझान है कि हम और एजेंसीज को पावर दे दें. हम सबको कहें जी जलाओ, घराओ, लोगों को अंदर करो. ये तरीका इज़ नॉट राइट. ओके, सो आई जेन्युइनली बिलीव कि हमारा जो इकोनॉमिक आंसर है दैट लाइज विद इन. जब हम अपनी तरफ देखना शुरू कर देंगे, अपने लोगों को के लिए इन्वेस्टमेंट आसान करेंगे, तो लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट वापस आसान हो जाएगी. बट जो मोमेंट जिसकी मैं बात कही थी वो ये है कि आप सडनली यू वांट टू बिकम मे बिकम अ बिग प्लेयर इन इंटरनेशनल सीन. दैट वुड बी अ मिस्टेक. You want to preserve this space, which is exceptionally special. कि Pakistan will always be on the right of negotiated solutions, on the right of negotiation, on the right of propagation of rule of law and rule of order, international law and rule of order, rules-based order, right? तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप वो स्पेस रखें तो ये नेचुरली गुड विल कीप ऑन कमिंग टू यू, राइट? और हमें ना इंडिया बैशिंग करनी चाहिए, वो हम ये बन गए, हमने वो किया जो हमारा कहते हैं ना हमारी नस्ल, हमारी फितरत में है, हमारे डीएनए में है. एंड इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना वो जो हमारी आइडेंटिटी निकली है, बोथ जब इंडिया ने हमें अटैक किया और अब, उसको हम इंडिया से डिस्टिंक्ट रखें, लेकिन गाली गलोच ना करें. बिल्कुल उनको ना करें, उनको दिखाने दें. उनके जो स्ट्रेटेजिक फॉलीज हुए हैं उन्होंने ही पाकिस्तान के लिए स्पेस क्रिएट किया. ओके, तो आप अल्लाह का शुक्र करें और जिसकी करम से आपको ये
मौके बार बार Very और true. टू एंड और उनकी गलतियों की वजह से Yes. जो हमें मौके बट मिले। ऑल्सो एक मुल्क को 2 दफ़ा अल्लाह ने मौका दिया है टू कम टुगेदर बिकॉज देखिए नथिंग जब कोई द फीलिंग गुड अबाउट योर नेशन हाँ, अबाउट योर बिल्कुल। स्टेट अबाउट योर कंट्री हाँ। उसमें इतनी प्राइड होती है कि एवरीबडी कम्स अप विद द बेस्ट Yes. डिप्लोमेटिकली मिलिटरीली हमारे बच्चे हमारी मीम्स ओके दिस इज द फेस ऑफ पाकिस्तान दैट वाज ऑलवेज देयर बट वाज नॉट विजिबल Yes. ओके और मुझसे जब बहुत सारे लोग अमेरिका में यूरोप में पूछते हैं कि oh how did Pakistan come into the role I'm like hello we always played this role हाँ, okay किसिंजर को कौन लेके गया था हाँ, exactly. चाइना को किसने ओपनिंग दी थी बहुत सारे मुल्क मोरक्को जैसे मुल्क को हमने जब उनकी इंडिपेंडेंस हो रही थी तो कोई उनको पासपोर्ट्स नहीं दे रहा था हमने पासपोर्ट्स दिए बहुत सारे अफ्रीकन मुल्कों का हमने ये रोल हमेशा अदा किया है देयर वाज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ हमारे ऊपर बहुत सारा मलबा गिरा अफगानिस्तान वॉर का दिस दैट द अदर बट आई थिंक वी आर ऑन अ गुड पाथ एंड वी शुड जस्ट बी हम्बल और पेशेंट अपना काम करते और चले अपना जाएं काम बस अपनी सर खातिर झुका के। करें हाँ, और नॉट वांट टू पंच बियॉन्ड आवर वेट एनीवेयर एल्स जब रोल मिले जैसा भी मिला बहुत अच्छा अदा किया बड़ी तरीके से किया ह्यूमिलिटी के साथ किया डिग्निटी के साथ किया So this is the way forward which you are looking for Absolutely. Pakistan. But final question के आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए आगे जाके इसी प्रोसेस के अंदर हिस्सा बनना जो है वो आसान रहेगा या आपको लगता है कि नहीं ये अब पाकिस्तान ने जितना करना था वो कर दिया इसके आगे कुछ नहीं? देखिए आसमा मैंने जैसे कि कहा कि ये अगर कोई ये समझ रहा था ये मैंने बड़े एहतियात से कही थी बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म कि जैसे एनीवन जिसको ईरान के देरीना इश्यूज विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पता है वो ये समझे कि एक 5 घंटे की या 21 घंटे की या 50 घंटे की सिटिंग में ये सारे इश्यूज हल हो जाएंगे नहीं होंगे। आई डोंट थिंक सो अब दोनों मुल्क अपने अपने कैपिटल्स में जाके दोनों को पता है किसी क्या रेड लाइन है सॉफ्ट रेड लाइन कौन सी है हार्ड रेड लाइन कौन सी है राइट दोनों ने अपने कार्ड्स रख दिए अब दोनों ने देखना है कि वो क्या व्हाट लेवल ऑफ पेन आर दे विलिंग टू टेक ठीक है और व्हाट लेवल ऑफ रिस्क आर दे विलिंग टू टेक और क्या वो लॉन्ग टर्म क्या चाहते हैं आपने शायद आई थिंक इट was it not Jawad Zarif who wrote in Foreign Affairs magazine कि मैं इस वक्त negotiated peace का क्यों साथ दूंगा राइट बिकॉज हर किसी को देखना है कि कितनी पेन जायज़ है इमैनुअल कैंट ने ये लिखा था कि एक स्ट्रेटेजिक मोमेंट उस वक्त आता है जब एक मुल्क ये समझे कि मेरा वन ड्रॉप ऑफ ब्लड इज़ नॉट वर्थ द कॉज तो दोनों मुल्क कौन से कॉज के पीछे कितना खून बहाने के लिए तैयार है और ईरान के ऊपर तो ये वॉर इम्पोज हुई है जो इम्पोज कर रहे हैं वो कितना खून बहाने के लिए तैयार है टू व्हाट ऑब्जेक्टिव और वो अगर पिछले कई हफ्तों को देखे तो क्या उसने कुछ अचीव किया या कुछ लूज किया स्ट्रेटेजिकली सो आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड होपफुली बेटर सेंस वुड प्रिवेल थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है मुसन्निफ हैं राइटर हैं स्कॉलर हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे किताब ज़बरदस्त किताब उनकी आ चुकी है और उनसे हम बात करेंगे इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उसको बड़े करीब से देखते हैं तो बात करेंगे कि क्या ये बेनतीजा हैं जो टॉक्स हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर और इसके बाद क्या है वे फॉरवर्ड क्या है तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया डॉक्टर साहब सवाल ये है कि सब लोग एक इम्प्रेशन ये है और फिर आपने देखा कि जो ट्वीट्स वगैरह आ रहे हैं कि शायद ये टॉक्स जो हैं ये बेनतीजा थी इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका डू यू एग्री विद दिस आई मीन क्वेश्चन कि भाई अब तो इसके बाद कोई बातचीत नहीं होगी मैं ये समझता हूँ कि ये जो पीस की तरफ एक पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग जीना जा रहा है उस जानिब ये उसका बहुत ही अहम पहला कदम था पहला कदम क्यों इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो फाउंडेशन के ऊपर पहला कदम है अगर फाउंडेशन ही नहीं है तो अगले कदम क्या चलेंगे बिल्कुल तो मैं ये समझता हूँ कि अब आप देखिए मेरा ये ज़ाती व्यू ये है कि या इजिप्ट में या टर्की में इसका पार्ट 2 होगा पार्ट 3 होगा पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया पाकिस्तान ने इसको नतीजा खेज बनाने के लिए जो कुछ इसमें तमन्नाई लग सकती थी देखिए अमेरिका के आप मुझे बताएं पिछले 10 साल में अमेरिका का वजीर खारजा भी आपके मुल्क में आया कोई वजीर कौन आया अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का आना ईरान के लोग एक लरजानी साहब मरहूम आए थे कोई और 2 लोग आ गए इतने बड़े डेलीगेशन का आना उनको कैसे लेकर आना इसमें गारंटीज होंगी इसके एक स्टेप में गारंटीज हैं वो जहाज़ कैसे आएंगे कहाँ से आएंगे
وہ سیفلی واپس کیسے جائیں گے, کیونکہ ایسی ایول فورسز بھی تو موجود ہیں نا جی بالکل, جو چاہتی ہیں کہ یہ اسپوائل, یہ تباہ ہو جائے, یہ بالکل. پیس نہ چلے, ہر طرف ایسے لوگ موجود ہیں. اس سب کے بیچ میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ریئلی امپورٹنٹ ہوپ فل ڈے, اور اس میں امید, اب باقی دعا اور دوا دونوں ساتھ چلیں. اب اس میں جو دو مطالبے ہمیں نظر آتے ہیں, ایک تو اسٹیٹ آف ہرمز اور ایک یورینیم یا جو بھی ان کی جو جوہری طاقت ہے اس کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ آپ ختم کر دیں سب کچھ اور آپ کوئی پروگرام نہیں, کوئی ایٹم بم نہیں, کوئی کسی طرح کی کوئی جوہری توانائی آپ کے پاس نہیں ہوگی اور گارنٹی وہ مانگ رہے ہیں. دوسرا ایران گارنٹی مانگ رہا ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ سے اٹیک نہیں کیا جائے گا. کون سی ایسے نکات ہو سکتے ہیں جہاں پہ کوئی ایک ایمرج کر سکتا ہے کوئی کنسنسس؟ جی میرا خیال ہے کہ سب سے اہم اس پورے پروسیس میں وہ لفظ ہے ٹرسٹ کا لفظ. ایران کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے, امریکہ بھی جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نیوکلیر ویپن کہیں کہ نہیں بنائیں گے, حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایران کے آیت اللہ خامنئی صاحب کا فتویٰ تھا نہیں بنانا, انہوں نے بارہا کہا نہیں بنانا, امریکہ کیوں یہ نہیں مان رہا؟ ٹرسٹ نہیں ہے. ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں تو ہم آگے چلیں گے, اور آپ بتائیں کہ آپ کون سے وہ اقدامات کریں گے جس سے ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہماری یہ ڈیل چلے گی. بات اعتماد کی ہے. اعتماد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ گفتگو کرنے سے. گفتگو کا آغاز ہو گیا, اس لیے میں اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں اس گفتگو کے آغاز پہ کہ اعتماد کو بحال کرنے کا. دیکھیں امریکہ کے لیے ایران نیا نہیں ہے, ایران کے لیے امریکہ نیا نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے اسلامک ریولوشن 79 سے پہلے جائیں, اس پورے خطے میں ریجن میں امریکہ کا سب سے ٹرسٹڈ اسٹیٹ جو تھا, لوگ تو وہی ہیں نا, انہوں نے حجاب لے لیا, داڑھی رکھ لی, لوگ جو مائنڈ سیٹ ہے سیولائزیشن جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ سیولائزیشن ہے, وہ بڑی ویل انٹرنچڈ ہے آرٹ میں, میوزک میں, پوئٹری میں, پولیٹیکل فلسفی میں. وہ سیولائزیشن کی بنیادیں بڑی اسٹرانگ ہیں ایران کی. اس سیولائزیشن کو امریکہ جانتا ہے اور امریکہ کے ایک امپورٹنس ایران جانتا ہے. اس لیے ٹرسٹ کا مسئلہ ہے. یہ گفتگو شروع ہوئی ہے, یہ اگر ایک سیکنڈ سٹیج ہوئی, تھرڈ سٹیج ہوئی, تو میرا یہ خیال ہے اور امید ہے اور دعا ہے کہ اس ٹرسٹ میں اضافہ دیکھیں گے آپ. اور اس کا پاکستان کو اب تک کا جو پروسیس ہوا ہے, جس میں اگر آئندہ اگر پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں بھی ہوتی, یعنی اس کے پاکستان کے وینیو پہ نہیں ہوتی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ساری طاقت پاکستان نے حاصل کی ہے, یا وہ ایک لائم لائٹ میں آ گیا پوری دنیا میں, اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کیا جائے گا, یہ سب سے بڑا ہے. سب سے اہم سوال آپ نے یہی کیا ہے, اور بالکل بہت خوب ہے, اور ہمیشہ یہ اس حوالے سے اسی نظر سے دیکھا جانا چاہیے, کیونکہ خالی چودراہٹ تو کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ آپ کو پاکستان کے قرضوں میں, پاکستان کی ولنریبلٹی میں ہیلپ نہیں کرتی. دیکھیے اس میں 2 یا 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ پیس کی طرف بات زیادہ جائے گی تو آپ امیجیٹلی اس وقت پاکستان کو بینیفٹ, ایران کو بھی اس کی طرف سے پاکستان ایکسپیکٹ کر سکتا ہے, نیکسٹ ڈور نیبر ہے. سینکشنز اگر ہٹیں گی اللہ کرے اور کوئی پیس پروسیس شروع ہوگا تو سب سے بڑا بینیفیشری تو نیکسٹ ڈور ہے. وہ جو پائپ لائنز کی باتیں تھیں, جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی تھا یا انڈیا کے ساتھ بھی ایون تھا, یہ اگر مسئلہ چل پڑا, یہ دروازہ کھل گیا جس کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ اس میں پاکستان انڈیا کے تعلقات میں بھی شاید بہتری دیکھیں. آپ پاکستان سینٹرل ایشیا اور پاکستان افغان تعلقات میں بھی بہتری دیکھیں گے. پاکستان کو بینیفٹ یہی ہوگا, اکنامک بینیفٹ. کسی کا احسان نہیں ہے کہ پاکستان کو کچھ دے. آپ دیکھیے اسی کانفرنس میں جب آپ تشریف لائیں تو ہم سب لوگ یہاں بڑے خوش ہیں کہ آپ جیسے پاکستان سے ہو رہی ہے, آپ تشریف لائیں پاکستان سے. اس کے لیے یہاں پہ موجود ہیں عاطف میاں صاحب, بڑے پرنسٹن کے اسکالر ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ کتنے $1 ٹریلین کا فائدہ ایک گلوبل اکانومی کو ہوا, تو پاکستان کو اس کا بینیفیشری ہونا چاہیے. ٹرسٹ لیول آئے گا پاکستان میں. آپ یہ دیکھیے کہ دوحہ جب سینٹر بنا تھا افغان, طالبان اور امریکہ کی نیگوسیشن کے لیے, اور جب حماس سے کنورسیشن کے لیے بھی, اور جب دبئی نے بھی ایسا رول پلے کیا, ان ملکوں کو کتنا فائدہ ہوا. یہ جو وینیو ہے, یہ صرف وینیو ہے, لوکیشن نہیں ہے, یہ ذاتی تعلقات ہیں. کن لوگوں نے جا کے بات کی, لوگ تو اس باتیں پڑھ گئے کہ کسی نے وردی کب پہنی یا سوٹ کب پہنا. بات یہ ہے, یہ ریلیشن شپ کی ڈیپتھ ہے. آپ کے پولیٹیکل ویوز کو چھوڑ سکتے ہیں, آپ جو کرٹیکل چیزیں آپ ان کو ایک طرف رکھیں, وہ امپورٹنٹ اپنی جگہ رکھتی ہیں, ان کو آپ نلیفائی نہیں کر سکتے. لیکن جو ٹرسٹ بلڈ کیا ہے پاکستان نے, پاکستان کے ہر جگہ پہ پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ اپنے اندر کتنا بڑا میسج ہے. دونوں وہ ایک سرٹن پروٹوکالز کو بھی ذہن میں رکھا گیا ہے. ان لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے نا, امریکہ نے بھی, اور امریکہ کا ٹرسٹ, جو امریکہ کے صدر صاحب ڈائریکٹلی آرمی چیف کی, دنیا کا کون اور کسی ملک کا ملٹری لیڈر ہے
جس کا وہ کال لیں. حالانکہ امریکن اعتبار سے یہ بڑی کنٹروورشل بات ہے. امریکہ کیونکہ ایک ڈیموکریسی ہے, جیسے بھی اس میں اتار چڑھاؤ ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان آئے تھے, جنرل مشرف کو ملے تھے. ایک تصویر مجھے آپ دکھا دیں جنرل مشرف کی پریزیڈنٹ کلنٹن کی, نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ امریکہ کا صدر وہ آئے, انہوں نے تقریر کی, وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. اس کی ٹون دیکھیں, اور جے ڈی وینس نے جتنی دفعہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور صدر ٹرمپ نے بھی کیا, اس کو دیکھیں. دس از اے سی چینج, کیونکہ پاکستان میں بہرحال ہائیبرڈ رجیم موجود ہے. پاکستان نے بہرحال ملٹری کا بڑا رول ہے جو ایک آئیڈیل ڈیموکریسی میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں مجھے کوئی اس میں تذبذب نہیں ہے کہنے, اس کے باوجود اتنا ٹرسٹ ہونا, اس کا مطلب ہے وہ رسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ ڈکٹیٹرز جو پہلے ہمارے ڈکٹیٹرز تھے ان کے تو ایک خاص ریلیشن شپ تھا. اس وقت تو پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, ڈکٹیٹر اس لحاظ سے جی, اور بالکل. تو ایک ملٹری ڈپلومیسی ہمیں نظر آئی ہے اس کے اندر جو کہ ڈومیننٹ ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلی بار لگتا ہے ایسے کہ جو پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات رہے ہیں ہمیشہ امریکہ کے ساتھ, اس کی بنیاد کے سے ہٹ کے ملٹری کا رول ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس میں دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ جو بات دبے لفظوں میں کہی جاتی ہے, اس میں دبے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے. عالم اسلام میں کوئی اور ملک نہیں ہے جو نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے. وہ نارتھ کوریا کی طرح کا نیوکلیر ویپن اسٹیٹ نہیں جس کے بعد 2 یا 3 بم ہیں اور ایک فیکٹری ہے شاید. پاکستان کے پاس کو 150 سے 170 نیوکلیر ویپنز ہیں. یہ ڈکلیئرڈ سب لوگ جانتے ہیں. IISS جو اس کو ریکارڈ کرتا ہے وہ اس پہ لکھتا ہے. اور پاکستان کا بہت بڑا نیوکلیر انفراسٹرکچر ہے. یہ ایک میٹر آف پرائڈ ہے. پاکستان نے یہ کوئی آسانی سے حاصل نہیں کیا. یہ اس کا کانسیکوینس ہے. وہ بم بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا ضیاء الحق کا شاید ہو. جو بھی ہم کرٹیسزم کریں, پاکستان کی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کے نیوکلیر سائنٹسٹ آپ کو لے کے یہ ایک کسی فرد واحد کا کمال نہیں ہے کہ اس وقت وہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں. ان کے پیچھے یہ پوری آپ کی ایک ریزیلینس اور آپ کا ایک میسو انویسٹمنٹ ہے, سیکریفائس ہے, جس کے بعد یہ بم بنا. یہ اس کا کانسیکوینس ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لانگ رینج میزائل بھی ہیں. پاکستان پہ مسلسل اعتراض ہوا, پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں بھی ہوا, بڑا سخت اعتراض ہوا. پاکستان نے اپنی ایک مینٹین کی ہے, امریکہ کو اس پہ اوپر اعتراض اس وقت بھی موجود ہے. لیکن پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ سیکیورٹی پالیسی لے کے چل رہا ہے. اور پھر آپ کو یہ کہنا ماننا پڑے گا کہ اگر یہ پاکستان انڈیا کی جو جھڑپ ہوئی, جو انڈیا نے مس ایڈوینچر کیا اور پاکستان نے جو اس کا منہ توڑ جواب دیا, اگر یہ نہ ہوتا تب بھی پروفائل ایسا نہ بنتا. بالکل. یہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کو, پاکستان کے انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کو, اور انڈیا کی جو ایڈونچرزم ہے اس کو ایکسپوز کرنے کا. اس کے بعد آپ کی عزت بڑھ گئی ہے. تو یہ ملٹری پاور ہے, یہ پاور کا ریفلیکشن ہے جو آپ اس نیگوسیشن میں دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان نے اب نیوٹرل بھی اپنے آپ کو دکھانا ہے, نہ ایک طرف جھکاؤ زیادہ کر سکتے ہیں. آپ کی ڈومیسٹک پاپولیشن بھی ہے, آپ کا پولیٹیکل سٹیٹس بھی ہے, چائنا آپ کا مین ایلائی بھی ہے. ایگزیکٹلی. یہ اتنی فائن ٹیوننگ, یہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا, چاہے ان کے مخالف بھی ہوں, جو مرضی کہیں. جہاں کریڈٹ ڈیو ہے وہ کریڈٹ دیں, جہاں کرٹیسزم بنتا ہے وہاں کریں. یہ پاکستان نے جو ڈپلومیسی لی ہے, اب اس کو کنورٹ, جو آپ کے سوال پہ واپس آتے ہیں, یہ تبھی ہوگا جب پاکستان دوحہ کی طرح, دبئی کی طرح, عمان کی طرح. اس ڈپلومیسی کا وینیو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو وہاں پر لوگوں کو کہنا پڑے, جس سے بھی بات ہوگی اسی میٹنگ میں آپ کہیں گے آپ اکنامک انویسٹمنٹ کیا لے کے آ رہے ہیں. ابھی ایک پینل تھا جس میں پاکستان سے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے, نا ربانی خیر صاحبہ نے کہی, معید یوسف نے کہی, اور صحیح کہا کہ اس کا امیجیٹ امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ جس سے بھی بات کریں گے آپ ساتھ ساتھ اس لمبی لسٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کی, بینکنگ چینلز کی, یہ بات بھی کریں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ہم گفتگو کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت اٹلانٹک کونسل کے سینئر فیلو ساؤتھ ایشیا پہ مائیکل کوگلمین. اکثر ان کو سنتے ہیں اور ان کے تبصرے پاکستان کے حوالے سے, ان کی ایکسپرٹیز پاکستان کے حوالے سے ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. Hello Michael, how are you? Very well, thanks. Good to see you again. Yeah, thank you so much, and thank you for your time also. You just saw and you observed the talks in Islamabad. I just want to know what is your expression
Do you think the process is completely failed, or there is some opportunity or window of opportunity for the peace? No, I don't think the process has completely failed. Given how complex this issue is, it would have been very difficult for the two sides to reach a deal after just one day in Islamabad. So yes, I mean, the U.S. negotiating team has left, the Iranian team has left as well. But I suspect, given how much the U.S. side wants a deal for political reasons, because this war is very unpopular in the U.S., I suspect that the Trump administration, despite its tough talk and bluster and threats, will want to continue looking for ways to engage and have a dialogue with the Iranian side. Now, they're still very far apart on many issues, which is going to make it challenging. But I do think that both sides are committed to at least keeping the door open for talks. As you were telling that the talk process is still going on and it's not completely failed. But do you think there is, some consensus point also? Because as we know that J.D. Vance, the Vice President of US, he was there in Islamabad and he said that we handed over a few points to Iranians and now it's their turn to come back. Right. So what kind of consensus could be there? What are the points which can be considered mutual points and finally they can agree to some disagreement? Right. I mean, this is a critical question. I think one of the reasons why the talks weren't successful in Islamabad is that the U.S. side insisted on the very issue that the Iranians are least likely to make concessions on, that being the issue of Iran's nuclear weapons program. And the U.S. side has said that it does not want Iran to continue building that, whereas Iran has said, no, that's off the table. So I think in terms of consensus points to look for, certainly one of them would be the truce. The truce is going to be expiring in a few days, but I suspect that both sides would be inclined to keep the truce going, which would mean agreeing to extend it. So I think that's something they might look at. I also think the Strait of Hormuz is an issue where they could agree. The U.S. clearly wants access to be restored. And I suspect that Iran would be willing to agree to that so long as it gets assurances, economic security assurances from the U.S. and others. So I think those two issues, the truce and the Strait, now of course none of this is easy to negotiate, but I think the Strait issue and the truce are perhaps issues that could be focus areas for the next set of talks, if those will be picking up anytime soon. And how do you see the role of J.D. Vance? Because he's getting popular in US and he's becoming a challenge also. And Right. this is another challenge for him also. And it's a test case for him. Right. So how do you see his role in coming days? And the other two partners like Kushner and Witkoff, their presence in Islamabad, Right. what does it mean? Well, I mean, this was a very senior delegation that came from the U.S. I don't only mean senior in terms of hierarchy, but I mean senior in terms of level of influence in the White House. Vance, Kushner, and Witkoff, these are very close aides to Trump. He trusts them. So the fact that he had the three of them fly all the way to Pakistan for talks, the fact that President Trump wanted these three men to fly all the way to Pakistan suggests just how much the Trump administration wanted to get a deal. They didn't get one, but I think it shows a level of commitment. Kushner and Witkoff, they've been in the middle of all the most difficult negotiations that the U.S. has undertaken. So clearly there's a realization that these were important talks, but also difficult ones. Now, in terms of Vance himself, he is someone who has, I think, taken on the role of a key foreign policy voice in the Trump administration. So that's significant. Another thing about Vance is that he has been very vocal about his opposition to this war. Of all of those in the inner circle of Trump, he's been the one that's been most opposed to the idea of a war, which I think is something that the Iranians would have responded well to. Vance also could be the top presidential candidate from the Republican side in the next U.S. election. So that means he has a lot at stake politically, right? He has to be careful in his own messaging. He doesn't want to seem like he's surrendering, but he also needs to make sure it doesn't seem like he's trying to support an ongoing war that's very unpopular at home. So I think moving forward, Vance will definitely be a key player to watch. How does he continue to position himself? And will he continue to play a leadership role on the U.S. side in talks if there are more of them? I suspect that he will. And lastly, how do you see Pakistan's role? I saw your tweet, you mentioned that Pakistan has emerged
at a different level right now in South Asia and in the region also. How do you see Pakistan's role in future and the role of Field Marshal and the role of Prime Minister Shehbaz? Do you see they have emerged as world leaders as long as far as this peace process is concerned? Well, I mean, I think that Pakistan and the Prime Minister and the Field Marshal, Pakistan's government on the whole, have really benefited from this surprising resurgence in ties with the U.S. That was not expected, quite frankly. Definitely not in Washington and probably not in Islamabad either. The fact that President Trump, who may be the most powerful figure in the world at the end of the day, in the policy space, that he has praised Pakistani leaders repeatedly, including the Field Marshal. And we could talk about why he does that, but that's the fact, that's the reality. That, I think, was one of the reasons why Pakistan was able to emerge as the key broker, the key facilitator and mediator in this process. It's not the only reason, but it's one key reason. Pakistan, it's a rare country that has good ties with both the US and Iran, as well as all of the others involved in the facilitation efforts, Turkey, Egypt, the GCC states, China. This has helped Pakistan in a big way. Now, I think that even though there wasn't an agreement in Islamabad, I think Pakistan has still already won. In many cases, won in terms of achievements for its interests. For Pakistan, it's important to show its region and the broader world that it is a serious country that has the capacity to exert influence, including in regions that are important for Pakistan's strategic interests, like the Middle East. So, maybe a bit of a setback, but Pakistan would have wanted to get that deal, especially because Pakistan, like so many other countries, wants the war to end very badly. But I think that reputationally, it's a big boost. And, I'm sure, as you know, Pakistan has had image problems in terms of global perceptions going back a number of years. But I think that its image has really softened as perceived by the international community. And the fact that now it's the country that brought the Iranians and the Americans to Pakistan. It was at the table with them in three-way talk, trying to do whatever it could to broker an end to, what threatens to be one of the most serious destructive wars the world has faced in a number of years. So I think that's a victory for Pakistan right there, even though it didn't get the deal that it wanted to get. Thank you so much, Michael. Thank you so much for your time. Thank you. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद हादी, जो कि पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो कि ये हो रही है हार्वर्ड में, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, एक ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी। ये तमाम इंटेलिजेंशिया को यहाँ पे जमा किया गया, जिसमें अमेरिकी सेनेटर्स भी थे और इसमें मुख्तलिफ लोग थे। तो ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तान के रोल के बारे में बात कर रहे थे, जो इस्लामाबाद में अचीव हुआ है, जो पाकिस्तान का किरदार है, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर, जिसके ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद हादी, उनसे हम बात करेंगे। हादी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसमा आपका। यू हैव ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान फॉर दिस एंड आई थिंक वी नीड पीपल लाइक यू। एंड ये जो एक स्पेस हमने क्रिएट की है, द पर्पस ऑफ दिस इज़ कि हम पाकिस्तान को एक सेंटर स्टेज पे ला के दुनिया को दिखाएं पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जो इम्पोर्टेंस है। आई थिंक दैट हैज़ बीन नेग्लेक्टेड फॉर क्वाइट अ व्हाइल। कोइंसिडेंस हो गया कि इतनी बड़ी टॉक्स हो रही थी वहाँ पे और यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस थी, या एक्चुअली हमें लोग पूछ रहे हैं कि ये कोई प्री प्लान तो नहीं था। हमने कहा टॉक्स तो प्री प्लान ऑब्वियसली नहीं हो सकती, प्री प्लान एग्जैक्टली या। सो आई थिंक यही मोमेंट जो एक तरफ इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं और पीस की बात हो रही है, और इधर भी हमने हमारे पॉलिटिक्स पे पैनल है, पॉलिसीज़ पे है, डेमोक्रेसी पे है, आपका गवर्नेंस पे है। तो आई थिंक ये जो सारी कन्वर्सेशन हो रही है, अगर आप इसको ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ तो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट अ मोर पीसफुल वर्ल्ड। एंड आई थिंक दैट्स वेयर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सिनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग नेक्सस बिटवीन this conference at Harvard and what is happening within Pakistan. So I think kudos to everyone of us who have contributed their part to achieve this outcome. ने और अभी मैं देख रही थी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए हैं, हिना रब्बानी खर साहब आई हुई हैं, आतिफ मियाँ साहब आए हुए हैं, हिना रब्बानी खर इज देयर, मोहित यूसुफ इज देयर, रज़ा बाकर साहब हैं, और फिर अमेरिकन सेनेटर्स हैं यहाँ पे, हसन अब्बास साहब जैसे लोग हैं, and then we have Senator Van Hollen who is a senator
جی جو میری لینڈ کے تو یہ ایک بڑا ایک بکے سا تھا جو کہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے اینڈ دے آر ویری ہوپ فل. کسی ایک نے بھی پاکستان کے کردار کے اوپر جو ہے خاص کر کے جو امریکنز ہیں وہ بہت آپٹمسٹ ہیں پاکستان کے رول کے بارے میں. جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں بظاہر یہ بے نتیجہ ہوئی ہیں لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ ایک وے فارورڈ پاکستان نے دے دیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی کانفرنسز ابھی اور بھی آپ پلان کر رہے ہیں؟ پچھلے برس تو آپ نے کی تھی, اس وقت بھی پہلگام ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس کی امپورٹنس ہو گئی تھی, اور کتنا ضرورت ہے یہاں پہ پالیسی لیول کے اوپر؟ آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جو ادھر کی آڈینس ہے, سینیٹر صاحب نے جو بھی بات کی تھی جو میری لینڈ کے آئے ہوئے تھے, ایوری ون یو نو دا ونز ہو لیو ہیئر, ان کا بہت ایک پازیٹیو پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں. آئی تھنک جو ہمیں میڈیا ایک چیز دکھاتا ہے اور جو ایکچولی یہاں کے لوگ بات کرتے ہیں دیٹ از ویری ڈفرینٹ. آئی تھنک کانفرنسز لائک دس, conversations like these are very important for the fact that you know اگر ہم یہ conversations کریں گے تبھی ہم ایک سافٹ سائڈ بھی دکھا سکیں گے پاکستان کی. اینڈ جہاں تک آپ نے اس کی پیس ٹاکس کی بات کی, وہ تو ابھی دیکھیں صرف 21 گھنٹے ہوئے ہیں اور وہ ایک راؤنڈ آف ٹاک ہوئی ہے. ابھی بھی جو ان کے دو لائک ادر دین جے ڈی وینس جو باقی دو لوگ ہیں امیریکن ریپرزینٹیوز ہیں, دے آر اسٹل ان پاکستان اینڈ دے پلان ٹو اسٹے فار دا نیکسٹ 2-3 days. تو آئی ایم ویری ہوپ فل دیٹ وی نیڈ اے پیسفل ورلڈ. اور اگر ہم کنورسیشنز کریں گے, ڈائلاگ کریں گے, نیگوسیشنز کریں گے, آئی تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ. اور اس فورم کو آپ کو کتنا ایکسپینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ انڈیا میں نے دیکھا ہے کہ اسی ہارورڈ میں ان کا اپنا ایک بڑا انفلوئنس رہا ہے. وہ عرب کانفرنس کا ہوتا ہے, انڈیا کا ہوتا ہے, ہر کنٹری کے ادھر ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ہمارا پرپز یہ ہے کہ یہ ایک فلیگ شپ ایونٹ ہر سال ہوگا اور اس کے ارد گرد ہم اپنا جو ہمارا پاکستان انیشیٹو ہے وچ از ون آف دا بگیسٹ ناٹ فار پروفٹ پالیسی تھنک ٹینک رجسٹرڈ ان US, وہ کیا کر رہا ہے, وہ بیسکلی ان کنورسیشنز کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ ان کو ہوسٹ کر رہا ہے, اسپانسر کر رہا ہے, سو دیٹ یو نو وی کین پروجیکٹ پاکستان دا وے اٹ شوڈ بی پروجیکٹڈ وے بیک. اور یہ وداؤٹ دا ہیلپ آف گورنمنٹ ہے یہ, مطلب آپ ڈیفینیٹلی اس کو مطلب کہ دیکھیں گورنمنٹ کی ہیلپ کی ہمیں اس لیے ضرورت نہیں ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہم ینگ بلڈ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اینڈ اسٹوڈنٹس از دا گورنمنٹ, اسٹوڈنٹس ہی گورنمنٹ ہے. صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ اور بہت مبارک ہو آپ کو. یہ گفتگو آپ نے سنی جس میں کہ مختلف ماہرین نے اپنا تبصرہ اور تجزیہ دیا ہے جو اس وقت سچویشن ہے, جو ٹاکس ہوئے ہیں اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. ایک بات بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بہت کامیابی کے ساتھ پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ پاکستان ایک زبردست نہ صرف صلح کا, امن کا پیامبر ہے, بلکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے دنیا کو کہ وہاں پر امن جو ہے اس کے لیے بات کی جا سکے. پاکستان کا سفارتی کردار, پاکستان کی ملٹری اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا کردار, اب یہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کو مزید اہم کردار ادا کرنا ہے اور اس کے حوالے سے آپ نے آج کے اس پروگرام میں جانا ہے اور سنا ہے. یہ تھی ہماری گفتگو. پروگرام سے اجازت دیں. فیصلہ.